السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سورج کی موت واقع ہونے کے بارے میں۔ ہماری دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو شام اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی دن سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اگر سورج کی موت واقع ہو جائے تو کیا یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی؟ تاروں کے ٹوٹنے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ نظام شمسی کا سب سے بڑا تارا سورج ایک دن ختم ہو جائے گا؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگلے 5 ارب سالوں میں سورج کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اب تک انہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ دوستو برطانیہ کی مانچسٹر یونیورسٹی میں ماہرین فلکیات کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بعض پیش گوئیاں کی ہیں۔ ان ماہرین فلکیات کے مطابق جب سورج کی موت کا وقت قریب آئے گا تو وہ انٹرسٹیلر تاروں کے درمیان گیس اور غبار کے ایک روشن چھلے میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ دوستو اس عمل کو پلینیٹری نبولا یا سیارے کے گرد گیس اور غبار کے چھلے کہا جاتا ہے۔ اس کے سبب زندہ ستارے میں 90% تک تبدیلی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سرخ رنگ کے اس عظیم الجثہ سورج کا سائز ایک سفید رنگ کے گولے کی طرح ہو جائے گا۔ نیچر اسٹرونومی کے عنوان کے تحت کیے جانے والے مطالعے کے ایک مصنف نے بتایا ہے کہ جب ایک تارا مر جاتا ہے تو اس سے بہت سی گیس اور غبار نکلتا ہے، جسے انولپ یعنی کہ لفافہ کہا جاتا ہے۔ یہ دھول اور گیس سورج کے کل حجم کا نصف رہ جاتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے مرکز پر بھی پڑتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دوستو سائنسدانوں کے مطابق یہ اس وقت ہوتا ہے جب ستارے کے گرم اور اندرونی حصے سے نکلنے والا غبار اور گیس 10,000 سال تک چمکتا ہے، جو کہ عالم فلکیات میں ایک مختصر مدت ہے۔ اس طرح پلینیٹری نبولا نظر آتا ہے۔ کئی نبولے تو اتنے چمکدار ہوتے ہیں کہ انہیں لاکھوں نوری سال کی دوری سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف کروڑوں سال پرانے ستارے کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے، بلکہ اب ہم نے یہ بھی تلاش کر لیا ہے کہ مرتے وقت سورج کا کیا رد عمل ہوگا۔ مطالعہ کی تکمیل سے قبل سائنسدانوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سورج کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ سورج کے ساتھ کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ماہرین فلکیات نے ایک نیا ڈیٹا ماڈل تیار کیا ہے۔ یہ ڈیٹا ماڈل مختلف عمر کے سیاروں سے نکلنے والی چمک کی بنیاد پر پیشین گوئی کرتا ہے۔ یہ نیا ڈیٹا ماڈل جمع شدہ اعداد و شمار اور سائنسی قیاس کے ماڈل کے تضادات پر روشنی بھی ڈالتا ہے۔ دوستو سائنسدان کہتے ہیں کہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سورج جیسے کم وزنی ستارے سے بھی آپ کو روشن پلینیٹری نبولا مل سکتا ہے۔ اس سے قبل یہ خیال ظاہر کیا جاتا رہا تھا کہ کم از کم سورج کے دگنا وزن والے سیاروں سے ہی روشن نبولا نظر آ سکتا ہے۔ دوستو اب یہ پتہ چلا ہے کہ ستارے کی موت کے دوران جب وہاں سے گیس اور غبار نکلتے ہیں تو وہ پچھلے تخمینوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اور اسی لیے سورج جیسا کمزور اور کم وزنی ستارہ بھی نبولا بن جاتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے نتائج بہترین ہیں۔ اب نہ صرف ہم نظام شمسی یا پھر اس سے دور کی کہکشاؤں میں موجود لاکھوں سال پرانے تاروں کے بارے میں پتہ لگانے کے طریقے جانتے ہیں، بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی تلاش کر لیا ہے کہ جب سورج کی موت واقع ہوگی تو اس میں کیا تغیرات رونما ہوں گے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔